بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کی کیا شکل ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جہاں کریڈٹ کارڈ کے استعمال اور عدم استعمال کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن آج ہم ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال تباہی ہے، تباہی سے کم نہیں ہے۔ اور بہت سے ہمارے بندے ایسے ہیں، بہت سے ہمارے افراد ساتھی ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی سنگینی ہے کیا۔ کریڈٹ کارڈ کہتے کس کو ہیں؟ عام طور سے کسی آدمی کی بیلنس شیٹ یا کاروباری کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر کے یا لبھانے کے لیے بینک آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتا ہے کہ اس کارڈ کے پشت پر اتنے پیسے ہیں، یعنی آپ کا کھاتہ، آپ کے پیسے بینک میں نہیں جمع، لیکن بینک آپ کو یہ کریڈٹ، آپ کو یہ انعام کے طور پر دیتا ہے کہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی خریداری آپ کر سکتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں 1 مہینے کی چھوٹ اور 10 دن یا 15 دن کی مزید چھوٹ ہوتی ہے، یعنی 40 سے 45 دن آپ کو سود نہیں دینا پڑتا۔ بس یہیں پر غلطی مغالطہ لگا لوگوں کو۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ادھار خرید رہے ہیں اور ہم کو سود بھی نہیں دینا پڑ رہا تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اور عام طور سے جب آدمی پوچھتا ہے کسی سے، تو آدمی کہتے تھے بھائی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے ادھار خریدا، سود بھی نہیں دینا پڑ رہا، تو پھر اب اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، جائز ہونا ہی ہونا ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ 40 دن یا 45 دن ہر بینکوں کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس کا استعمال کہاں تک ہمیں لے جاتا ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو سود سے بچ سکے۔ ہوتا یہ کہ کریڈٹ کارڈ میں یہ جو 40 دن یا 45 دن کی جو ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ جمع کر دیں گے اگر تو آپ کو پیسہ نہیں پڑے گا، اس کے بعد آپ کو پیسہ نہیں پڑے گا، مطلب سود نہیں دینا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ یہ بہت ادھوری بات ہے۔ پوری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر کریڈٹ کارڈ کی جو تاریخ ایشو ہوتی ہے، کہ ریسائیکل ڈیٹ ہوتی ہے، جب آپ کو جنریٹ کیا گیا اس کے بعد سے ایک ریسائیکل ڈیٹ ہوتی ہے۔ ہم صرف سمجھانے کے لیے، ہم ابھی اس وقت اس بات کی طرف نہیں جانا ہے کہ حکومت کے بینک کی طرف سے کون سی ڈیٹ ہے، کیا تاریخ ہے، 40 دن دیتے ہیں وہ یا 45 دن کا ڈیو دیتے ہیں، بلکہ ہم صرف سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر 10 تاریخ کو کارڈ ایشو ہوا اور اس میں ریسائیکل ڈیٹ 15 تاریخ دی ہوئی ہے کہ 15 تاریخ میں یہ ریسائیکل ہوگا۔ اب اس میں اگر ہم نے 15 تاریخ کو کوئی سامان خریدا یا 15 تاریخ کے بعد کوئی سامان خریدا، تو یہ ہمیں 1 مہینے کی رخصت مل جاتی ہے، اور پھر اس پر کہیں کوئی 10 دن کوئی 15 دن مزید اس پر دیتے ہیں، یعنی بچت ہو جاتی ہے ہم کو۔ لیکن اگر ہماری جو ڈیٹ ریسائیکل ڈیٹ ہے وہ مثال کے طور پر 15 تھی اور ہم نے کوئی چیز خرید لیا 12 تاریخ کو، تو اب یہ صرف 3 دن میں ہم کو پورا پیمنٹ دینا ہے۔ یہ نئی قسم ہم کو ایک صاحب نے بتائی تو ہمارے بھی یعنی عجیب سا ہم کو لگا کہ ارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی سنگینی میں یعنی اس کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو ان کے خطرات کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر 15 تاریخ کو ریسائیکل ڈیٹ ہے اور کسی آدمی نے 10 تاریخ کو 11 یا 12 تاریخ کو خرید لیا، تو اب اس کو 4-5 دن کے اندر پورا پیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جس دن ہم نے پرچیزنگ کی ہے اس دن سے وہ 40 دن جوڑتا ہے۔ جس دن بھی اس نے پرچیزنگ کی وہ سوچتا ہے کہ 40 دن تک وہ انجوائے کر رہا ہے کہ ابھی تو ہم کو سود دینا ہی نہیں ہے، 40 دن کے اندر ہم دے دیں۔ حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے، ایک ریسائیکل ڈیٹ ہوتی ہے، اس ریسائیکل ڈیٹ سے پہلے ہم کو اس کا پیمنٹ چکانا ہے۔ اب اگر 15 تاریخ ہے مثال کے طور پر اور ہم نے 16 کو خریدا ہے تو یہ 1 مہینے ہم کو مل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ہم نے اس سے پہلے خریدا، تو جہاں ریسائیکل ڈیٹ آئے گی وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سود فوراً شروع ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں پرچیزنگ ڈیٹ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، یہ شاید 90 یا 99% لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ پرچیزنگ ڈیٹ سے وہ 40 دن جوڑتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ریسائیکل ڈیٹ سے آپ کو دیکھنا، اور یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب
نادانی میں خرید لیا، وہ 40 دن جوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس میں سود لگ رہا ہے۔ تو اس میں 2 کمیاں ہیں اور 2 خرابیاں جس کی وجہ سے علماء اسے ناجائز کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ذریعہ بنتا ہے سودی لین دین کا، اور ذریعہ بنتا ہے کہ آدمی کی حیثیت سے زیادہ خریدنے کا۔ آدمی کی حیثیت اور اس کا معیار اتنا خریدنے کا نہیں، لیکن جب اسے ادھار مل رہا ہے تو وہ زیادہ خریداری کر رہا ہے۔ یہ خود ایک مصیبت، ایک خود بری چیز ہے یہ۔ تو ایک تو یہ ذریعہ بنتا ہے سود کا، ایک تو یہ ذریعہ بنتا ہے زیادہ خریدنے کا، اور اس پر بوجھ بھی آئے گا۔ اور دوسری چیز وہ سود دے رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کی خریداری کرتے ہیں اگر وہ 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد اگر پورا بیلنس شیٹ دیکھیں تو ان کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم نے کتنا سود دے دیا، اور وہی ریسائیکل ڈیٹ سے پہلے خریدا یا بعد میں خریدا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم نے خرید لیا اور ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم 40 دن کے بعد ہمارے اوپر سود شروع ہوگا، لیکن وہ 5 دن کے بعد ہی سود شروع ہو جائے۔ ابھی 5 دن گزرا اور سود اس پر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ہم مطمئن ہیں کہ 40 دن تک ہمیں اس کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی گویا ہم سود کے دینے والے بن گئے۔ تو اس لیے کریڈٹ کارڈ سے بچیں، اللہ نے جو دیا ہوا اس اعتبار سے خریدیں، اور کریڈٹ کارڈ کی اس لعنت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور جو لوگ اس لعنت میں مبتلا ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔